یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 5 جنوری 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا، سنہری متن، سلاطین۔ اور دیکھو خداوند گزرا اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور پہاڑوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا، اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، پر خداوند زلزلہ میں نہیں تھا، اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا، اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ جوابی مطالعہ: استثناء۔ اور اب اے اسرائیلیو، جو آئین اور حکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو، اور اس ملک میں جسے تمہارے باپ دادا کا خدا تمہیں دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تم مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی ہے۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے۔ بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ درسیواز بائبل میں سے زبور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائے۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں میں سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ یسایہ۔ کیونکہ خدا یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے۔ اور جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ خروج۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں۔ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ خروج۔ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اس سے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کچھ کرے تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور کینانیوں اور حویوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ خروج۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا، یہاں سے اس کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر میں نے کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا۔ اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے۔
اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ استثنا۔ اور اس وقت سے اب تک اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس نے خداوند کے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ امثال۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یرمیہ۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ پر ان میں سے کون خداوند کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے؟ کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں؟ کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ خداوند فرماتا ہے، کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ یوحنا۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ پر گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا، اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ یوحنا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی راستے سے چڑھ آتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ بس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا عظیم میں ہوں، سب جاننے والا، سب دیکھنے والا، سب عمل کرنے والا، عقل کل، کلی محبت اور ابدی، اصول، جان، روح، زندگی، سچائی، محبت، سارا مواد، ذہانت۔ سوال: کیا ایک سے زائد خدا یا اصول ہے؟ جواب: نہیں ہے۔ اصول اور اس کا خیال ایک ہے، اور وہ ایک خدا قادر مطلق، ہمدانی اور ہمہ جائی ہستی ہے، اور اس کا سایہ انسان اور کائنات ہے۔ اومنی لاطینی اس میں صفت سے اخذ کیا گیا ہے جو کل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس خدا کل طاقت یا توانائی، کل سائنس یا حقیقی علم، ہمہ جائیت کو ملاتا ہے۔ کرسچن سائنس کی مختلف وضاحتیں اس عقل کی جانب اشارہ کرتی ہیں جو کبھی مادہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک اصول رکھتا ہے۔
انسان کا الہی اصول لافانی فہم کے وسیلہ بات کرتا ہے۔ روح سے معمور بزرگوں نے سچائی کی آواز سنی اور انہوں نے خدا کے ساتھ ویسے ہی بات کی جیسے انسان انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ روح ساری خلا میں جذب ہوتی ہے، اسے پیغام رسانی کے لیے کسی مادی طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو ہر جا موجود ہونے کے لیے کسی تار، کسی قسم کی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا روح ہے، اس لیے روح کی زبان روحانی ہے اور ہونی چاہیے۔ کرسچن سائنس اعلیٰ ہستی یا اس کے اظہار کے ساتھ کوئی جسمانی فطرت اور اہمیت نہیں جوڑتی، صرف بشر یہ کام کرتے ہیں۔ خدا کی اصلی زبان سے متعلق مرقس کی انجیل کے آخری باب میں بطور نئی زبان بات کی گئی ہے، جس کا روحانی مفہوم علامتوں کا پیچھا کرنے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ روح کی پاکیزہ زبان کان نے نہ سنی، نہ زبان نے ادا کی۔ ہمارے مالک نے تشبیہات اور تماثیل کے وسیلہ روحانیت سکھائی، خود میں سچائی اور محبت کو، اور بیمار اور گناہگار پر اپنی طاقت کو بیان کرنے اور ظاہر کرنے سے بطور الہی طالب علم اس نے انسان پر خدا کو واضح کیا۔ جسمانی حواس خمسہ سے اخذ کیا گیا ثبوت مکمل طور پر انسانی وجہ سے تعلق رکھتا ہے، اور حقیقی روشنی کے دھندلے پن کی وجہ سے انسانی وجہ یسوع کے کاموں اور باتوں کو بہت کم ارسال کرتی ہے اور بہت مدھم منعکس کرتی ہے۔ سچائی ایک مکاشفہ ہے۔ آواز ایک ذہنی تاثر ہے جو فانی عقیدے کے لیے دیا جاتا ہے، حقیقت میں کان نہیں سنتا۔ الہی سائنس آواز کو روح کے حواس کے وسیلہ بیان کیا ہوا ظاہر کرتی ہے، یعنی روحانی فہم کے وسیلہ۔ موزارٹ نے جو بیان کیا اسے کہیں زیادہ کا تجربہ کیا تھا، اس کی عظیم دھنوں کے وجد کو کبھی نہیں سنا گیا۔ وہ اس سے کہیں بڑا موسیقار تھا جتنا دنیا اسے جانتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ بیتھوون کے بارے میں سچ ہے، جو مایوس کن طور پر بہرا تھا۔ ذہنی راگدانیاں اور موسیقی کی میٹھی دھنیں شعوری آواز پر زیادہ فوقیت رکھتی ہیں۔ موسیقی دماغ اور دل کی تال ہے، فانی عقل بالکل ویسے ہی ہم آہنگی یا مخالفت کو بیان کرتے ہوئے بہت سی تاروں کی سارنگی ہے، جیسے کہ وہ ہاتھ جو اس پر چلتا ہے انسانی یا الہی ہے۔ اس سے قبل کہ انسانی علم چیزوں سے متعلق جھوٹے فہم میں گہرا غرق ہوتا، یعنی ان مادی صلاحیتوں میں جو واحد عقل اور ہستی کے حقیقی وسیلہ کو خارج کر دیتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ سچائی سے نکلنے والے تاثرات آواز کی مانند واضح ہوتے، اور یہ کہ وہ تاریخی انبیاء پر بطور آواز نازل ہوئے۔ اگر سننے کا وسیلہ مکمل طور پر روحانی ہے تو یہ عام اور لازوال ہے۔ کرسچن سائنس کے مطابق انسان کے صرف وہی حواس روحانی ہیں جو الہی عقل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خیالات خدا سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن نہ احساس اور نہ ہی رپورٹ مادی جسم سے عقل میں جاتے ہیں۔ باہمی رابطہ ہمیشہ خدا سے ہو کر اس کے خیال یعنی انسان تک جاتا ہے۔ کان نام نہاد مادی حواس کے اعضاء نہیں، بلکہ روحانی تفہیم۔ یسوع نے کہا روحانی ادراک کے حوالے سے، کان ہیں اور سنتے نہیں۔ مرقس 8:18۔ فہم لازمی طور پر تعلیمی مراحل پر انحصار نہیں کرتا، یہ خود تمام تر خوبصورتی اور شاعری اور ان کے اظہار کی طاقت رکھتا ہے۔ روح یعنی خدا کو تب سنا جاتا ہے جب حواس خاموش ہوں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم سب اس سے زیادہ کرنے کے قابل ہیں۔ روح کا عمل یا اثر آزادی عطا کرتا ہے جو تخفیف کا مظاہر اور غیر تربیت یافتہ ہونٹوں کی گرمجوشی واضح کرتی ہے۔ پرانے نبیوں نے اپنی پیش بینی ایک روحانی غیر جسمانی نقطہ نظر سے حاصل کی، نہ کہ بدی کی پیشن گوئی کرنے اور کسی افسانے کو غلط حقیقت بنانے سے کی، نہ ہی انسانی عقیدے اور مادے کے بنیادی کام سے مستقبل کی پیشن گوئی کرنے سے کی۔ جب ہستی کی سچائی کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے سائنس میں کافی ترقی کی تو انسان غیر ارادی طور پر غیب دان اور نبی بن گیا، جو بھوتوں، بدروحوں یا نیم دیوتاؤں کے اختیار میں نہیں بلکہ واحد روح کے قابو میں تھا۔ یہ ہر وقت موجود الہی عقل اور اس خیال کا استحقاق ہے جو اس عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تاکہ ماضی
हाल और मुस्तकबिल को जाने। हम सब मुनासिब तौर पर ये जानते हैं कि रूह खुदा इलाही असूल से आती है और इसकी तालीम मसीह और क्रिश्चियन साइंस के वसीला मिलती है। अगर इस साइंस को अच्छी तरह से सीखा और मुनासिब तौर पर समझा गया है तो हम इससे कहीं दुरुस्त तरीके से सच्चाई को जान सकते हैं जितना कोई माहिर फल्कियात सितारों को पढ़ सकता या किसी ग्रहण का अंदाज़ा लगा सकता हो। ये ज़हन खानी गैब बीनी के बिल्कुल उलट है। ये रूहानी फ़हम की तबानी है जो रूह की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, ना कि मादी हिस्स की। ये रूहानी हिस्स इंसानी अक़ल में उस वक्त आती है जब मौखरुल ज़िक्र इलाही अक़ल को तस्लीम करती है। किसी शख्स को अच्छाई करने ना कि बदी करने के काबिल बनाते हुए इस किस्म के इल्हाम उसे ज़ाहिर करते हैं जो हम आहंगी को तामीर करता और हमेशा कायम रखता है। यहूदियों और गैर कौमों दोनों के पास शदीद जिस्मानी हवास थे, लेकिन बशर को रूहानी हवास की ज़रूरत नहीं। अजीम उस्ताद वजह और असर दोनों को जानता था। वो जानता था कि सच्चाई खुद को बयान करती है, लेकिन गलती को अता कभी नहीं करती। रूहानी हिस्स रूहानी नेकी का शाऊर है। फ़हम हकीकी और गैर हकीकी के माबैन हदबंदी की लकीर है। रूहानी फ़हम अक़ल यानी ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत को खोलता है और इलाही हिस्स को क्रिश्चियन साइंस में कायनात का रूहानी सबूत फराहम करते हुए ज़ाहिर करता है। ये फ़हम शाऊरी नहीं है, मुहक्किकाना हासिलात का नतीजा नहीं है, ये नूर में लाई गई सब चीज़ों की हकीकत है। साइंसी ख्याल की दबी हुई हल्की आवाज़ दुनिया के दूरदराज समंदर और बर-ए-आज़म तक पहुँचती है। सच्चाई की नाकाबिल समात आवाज़ इंसानी अक़ल के लिए ऐसे है जैसे बब्बर धाड़ता है। ये सहरा और खौफ की तारीक जगहों में सुनाई देती है। ये बदी की 7 आवाज़ों को उभारती है और पोशीदा सुरों के मुकम्मल अहाता को पुकारने के लिए उनकी काबिलियत को झुंझलाती है। तब सच्चाई की ताकत का इजहार होता है, यानी इसे गलती की तबाही के लिए ज़ाहिर किया जाता है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च